بیوی کھانا پکا کے لائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف کرنی ہے. یہ حضور کی سنت ہے، حق ہے عورت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کھانا تو لاؤ. سید عائشہ کھانا لائیں تو رسول کریم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں سونیا سرکہ ہی ہے اور میری طبیعت کا بھی نہیں بنا جس طرح کا میں اس کو بنانا چاہتی تھی. سرکے کا کچھ میں نے بنایا ہے لیکن میں اپنی مرضی کا نہیں بنا سکی. رسول کریم نے وہ سرکے کا جس کو خود حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ مرضی کا نہیں بنا، حضور نے کھایا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنے مزے سے کھایا کہ جیسے بڑی اعلیٰ غذا ہو. پھر حضور نے اپنی مقدس انگلیوں کو میں نے دیکھا کہ حضور چاٹ رہے ہیں. فرمایا عائشہ کمال بنا ہے، عائشہ تو نے خوب بنایا ہے، کیا خوبصورت کھانا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی میں نے کھانا بنایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے رسول نے میرے کھانے میں عیب نکالا ہو. کبھی پسند نہ ہوتا تو چھوڑ کے چلے جاتے، لیکن حضور خیال رکھتے کہ گرمی کے موسم میں باورچی خانے میں کھڑے ہو کے سارا وجود پسینے سے شرابور ہے، اس نے کھانا پکایا. حضور میرے کھانے میں عیب نہیں نکالا کرتے تھے. تو بیوی کے کھانے میں عیب نہیں نکالے جائیں گے بلکہ اس کی تعریف کی جائے گی. اور پھر میرے دوستوں اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، اس کے جذبات کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آ گئی. 15 سال عمر کچھ لوگوں نے لکھی ہے، کچھ نے لکھا ہے 9 سال تھی. فرماتی ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آئی تو ابھی میری عمر گڑیوں سے کھیلنے کی تھی. میں گڑیاں بھی ساتھ ہی لے آئی، میری سہیلیاں آئی ہوتی تھیں اور فرماتی ہیں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی. اللہ کے رسول تشریف لاتے، کچھ اپنا کام کرتے اور جاتی دفعہ فرماتے کہ تو کھیل لے اب میں جا رہا ہوں، اجازت دیتے. اور ایک بڑی عجیب روایت علامہ یوسف نبہانی نے لکھی ہے. فرماتے ہیں اللہ کے رسول گھر تشریف لائے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لگتا ہے حضور جلدی میں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کچھ چیز اٹھائی، حضور جلدی سے گزرنے لگے تو فرماتی ہیں میں دروازے کے آگے یوں ہاتھ دونوں طرف پکڑ کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں جانے دیتی. حضور مسکرائے، ناز اٹھانے لگے. فرمایا مجھے جانے دے، مجھے جلدی ہے میرا. کہا حضور میں نہیں آج جانے دیتی، آپ کو تو کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہر وقت آپ باہر تشریف رکھتے ہیں، میں نہیں آج جانے دیتی. حضور نے فرمایا تو کام بتا، تو بات کر. کہا میں نہیں جانے دیتی، پہلے آپ میری بات سنیں. حضور نے فرمایا میں ابھی آیا چیز دے کے. تو کہا نہیں میں آج جانے ہی نہیں دیتی. کوئی جلال نہیں، کوئی جلال نہیں. میرے محبوب پاک کے میٹھے جملے ککھ سواد نہیں مشری اندر اسی کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے میں نہیں جاتا، جو انتظار کرتا ہے اسے کرنے دے، بتا کیا بات ہے. عرض کی سونیا آج آپ آئے ہیں تو مسکراتے ہوئے آئے ہیں، آج موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. مجھ سے میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عائشہ جب حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا دیکھو نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا. کہا حضور میرا دل کرتا ہے آج آپ دعا کر دیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو حضور چھوڑ کے سارا کچھ تشریف فرما ہوئے چٹائی پہ ہاتھ اٹھایا. کہا یا اے اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، یہ کہتی ہے ابو بکر نے کہا تھا دعا کرنے کو، مولا ان کی زندگی خیر والی کر دے، یا اللہ ان کی قبر منور کر دے، یا اللہ قیامت میں ان کی بے حساب بخشش کر دے. سیدہ فرماتی ہیں حضور دعا کر رہے تھے میں رو رہی تھی، رو رو کے میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا، میرا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. مجھے روتے دیکھا تو ناز اٹھانے والے رسول نے فرمایا عائشہ تو میری دعا سن کے رو رہی ہے، یا اللہ زندگی خیر والی کر دے، ان کی قبریں منور کر دے، قیامت میں بے حساب بخش دے. سن کے رو رہی ہے. فرمایا تو ایک بار سن کے رو رہی ہے، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہ دعا دن میں 2 مرتبہ فرمایا کرتا ہوں. اپنے ہر امتی کے لیے دن میں 2 مرتبہ دعا کرتا ہوں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے محبوب پاک. اور پھر خامد ایک اور بھی مہربانی کرے، ایک اور مہربانی بھی خامد کرے. وہ کیا کہ عورت کو تھوڑی اجازت دے وہ اپنے بہن بھائیوں سے ماں باپ سے ملاقات کر سکے.
खबरदार तूने वहाँ नहीं जाना। तू अपनी अम्मा के पास रह रहा है, अपने अब्बा जी के पास रह रहा है, अपने बहन भाइयों में रह रहा है, और तू कहता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा ससुर तेरा बाप है, तेरी सास तेरी माँ है, तो उनके साथ रवैयों को दुरुस्त रख। बीवी को भी चाहिए कि अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ बना के रखे, और खामन को भी चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बूढ़ी औरत हमारे घर आई, बूढ़ी खातून, फरमाती हैं जितना इकराम और जितनी इज़्ज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी खातून की फरमाई, मैंने कभी किसी को हुजूर को इतनी इज़्ज़त देते नहीं देखा। फरमाया हुजूर ने खुद उनके आगे खजूरें रखी, दूध का प्याला रखा, खाना खिलाया, तोहफा दिया। बार बार हुजूर पूछते हमारे बाद क्या हाल रहा, वो फलां का सुनाइएगा, फलां की बात बताइएगा, उसका क्या हाल है, वो फलां शख्स कैसा है। फरमाते हैं वो बूढ़ी चली गई तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रंग ढंग आज देखे पहले कभी नहीं देखे, ये बूढ़ी कौन है। फरमाती हैं मैंने पूछा तो करीम रसूल की मुकद्दस आंखों में आंसू छलक पड़े। फरमाया आयशा ये खतीजातुल कुबरा की सहेली है, ये मेरी ज़ौजा हज़रत खतीजा की सहेली है। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे ये हमारे घर आया करती थी, खतीजा के साथ प्यार बड़ा था। फरमाया आज ये आई है तो मुझे खतीजा भी बड़ी याद आई है, आज जब ये आई है तो मुझे वो सारी बातें पलट पलट के याद आई हैं, मुझे वो सारी बातें फिर लौट के याद आई हैं। तो मैं खतीजा की सहेली है। जब सहेलियों से ये उसने सलूक है, बीवी की सहेली से ये सलूक है, तो बीवी की अम्मा से कितना अच्छा सलूक करना चाहिए, बीवी के अब्बा जी से कितना अच्छा सलूक करना चाहिए, उसके बहन भाइयों के साथ कितना अच्छा। हम जब बात करते हैं तो गालियां देते हैं माज़अल्लाह, अपने ससुराल वालों को बुरा भला कहते हैं, तल्ख जुमले बोलते हैं, सख्ती के साथ पेश आते हैं। याद रखिए बेटी सारा कुछ सुन लेती है पर अपने माँ बाप के खिलाफ बात सुनती है तो कलेजा फट जाता है। बेटे तो कई दफ़ा लालच का रिश्ता होते हैं, बेटी का ही तो प्यार होता है माँ बाप के साथ। बेटी सुन सकती है कि तू उसके भाई को बुरा कहे, तू खुद बताना कि तेरी बेटी के सामने, तेरी बहन के सामने तुझे कोई बुरा कहे तो तेरी बहन बर्दाश्त नहीं करती, तू क्यों किसी के सामने उसकी बहन को, उसके भाई को, उसकी अम्मा को, उसके अब्बा को बुरा भला कह रहा है। तो ये हुकूक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, हमें इन हुकूक का पास रखना चाहिए और ख़वातीन के हवाले से इन चंद बातों पे ज़रूरी तौर पर अमल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हुजूर ने बयान फरमाई, फरमाया टेढ़ी लकड़ी है, तुम सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन सीधी गुजारा करो, वक्त गुजारो। तलाक की गिरा अल्लाह ने मर्द के हाथ में रखी, औरत के हाथ में तलाक होती तो रोज़ाना तलाक होती, रोज़ तलाक देती माज़अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये कुछ हुकूक थे, पहले बीवी के जो मैंने बयान किए, फिर मर्द के भी हक़ हैं। मेरी बहनों माओं बच्चियों याद रखो मर्द के भी हक़ हैं, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है हम उसमें कमी पेशी के हकदार नहीं हैं। याद रखना उनके भी हुकूक हैं।